اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام على سیدنا ومولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم مصطفیٰ محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المظلومین لا سیما ابن عمہ غالب علی کل غالب مولانا علی ابن ابی طالب ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی لقاء یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتبارک وتعالی فی کتابہ المجید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد سب سے پہلے آپ تمام حضرات کی خدمت میں اور آپ سب کی جانب سے صاحب عزا امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں ان کی جد مظلومہ کی شہادت کے ایام کی تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں اور خدا کے شاکر ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم یہ فرش بچھا سکیں، کیونکہ یہ فرش جو شہزادی سلام اللہ علیہا سے منسوب ہے اس پہ ہر ایک نہیں آ سکتا، کیونکہ اس پہ آنے کی شرط خود شہزادی نے لگائی تھی کہ میرے جنازے پر وہ لوگ نہیں آ سکتے جنہوں نے ان کو اذیت دی ہو۔ ظاہر ہے کہ جب جنازے پہ نہیں آ سکتے تو اس کے بعد کے کسی مراسم میں بھی نہیں آ سکتے، تو یہ صبح قیامت تک ایک طرح سے ہمارے لیے اور ہر اس شخص کے لیے کہ جو اس فرش پہ آ رہا ہے کم سے کم یہ نوید تو ہے کہ شہزادی اس سے راضی ہیں، اگر راضی نہیں ہوتی تو اس فرش پہ آنے کی اجازت اسے حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور یہی وجہ ہے کہ محرم میں جو فرش ہے اس پہ بہت سے لوگ آ جاتے ہیں، کیونکہ وہاں قید نہیں ہے۔ امام حسین نے بھی قید نہیں لگائی، امام حسین کے بعد والوں نے بھی قید نہیں لگائی، بلکہ جس نے پہلی عزا برپا کی امام حسین کے نام پر اس نے بھی قید نہیں لگائی، بلکہ پہلی عزاداری میں تو اکثر وہ لوگ شریک ہوئے تھے جو مخالف خیمے سے تھے۔ علماء کے درمیان اور طلاب کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے، تاریخ بہت ضروری چیز ہے۔ ایک بہت بڑا مسئلہ حوزات علمیہ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ تاریخ نہیں پڑھنے دی جا رہی ہے، ممبر سے بھی نہیں پڑھنے دی جا رہی ہے، لیکن تاریخ بہت ضروری ہے۔ ہمارے استاد خدا ان کو حفظ کرے اور سلامت رکھے، عقائد داداشی ایران میں ہم لوگ کو تاریخ اور عقائد دونوں چیزیں پڑھاتے تھے۔ دو چیزیں ہیں حوزے میں، اس حوزے میں بہرحال یہ بات نقل کی جا سکتی ہے۔ ایک دفعہ انہوں نے عقائد کے درس دے رہے تھے اور اس کے بعد انہوں نے درس میں پوچھا کہ کہاں کے ہو تم؟ تو میں نے کہا ہندوستان کا ہوں۔ تو کہنے لگے کہ فقہ اور اصول یہاں پڑھنا، عقائد وہیں والے ٹھیک ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ کیونکہ اکثر وہاں سے لوٹنے کے بعد تھوڑی سی لچک، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تاریخ کے درس میں کہا تھا ہم سے کہ تاریخ ضرور پڑھا کرو، کیونکہ تاریخ صرف قصے اور کہانی اور واقعات نہیں ہے، بلکہ ہمارے تمام مسائل جو ہیں چاہے وہ فقہ ہی کیوں نہ ہو، اس کا تعلق بھی کہیں نہ کہیں تاریخ سے ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اگر آپ تاریخ میں پڑھ لیں گے کہ کون سی آیت پہلے نازل ہوئی، کون سی آیت بعد میں نازل ہوئی، کس کے لیے نازل ہوئی، ٹھیک ہے علوم قرآن کے بحث ہے، لیکن بالآخر تاریخ سے اس کا رابطہ ہے۔
کس حادثے کے پس منظر میں یا ہوئی یا کس کے حادثے کے پیش منظر میں ہوئی، تو آپ کے لیے بہت سے مسائل کو بیان کرنا آسان ہو جائے گا۔ اس لیے تاریخ اہم ہے۔ حقائق تب تک روشن نہیں ہوتے جب تک انسان تاریخ کو دقیق طور سے مطالعہ نہ کرے۔ اور تاریخ کی ایک دوسری خاصیت یہ ہے کہ تاریخ اپنی تکذیب بھی کر سکتی ہے اور اپنے بیان کردہ واقعے کی تائید بھی کر سکتی ہے۔ تو آپ صرف ایک واقعے کو، ایک چیپٹر کو پڑھ کر کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتے۔ اگر آپ پوری تاریخ پڑھیں گے تو بہت سی چیزیں خود تاریخ اپنے آپ میں بیان کر دیتی ہے۔ مثال دے رہا ہوں میں، چونکہ حوزہ یہاں یہ باتیں کی جا سکتی ہیں۔ تاریخ میں بہت سے لوگوں نے، حتیٰ اپنے بھی جو کہنے کو اپنے ہیں، شعر میں بھی اشارہ ہوا، لیکن وہ اپنا ہو نہیں سکتا جو اپنے مسلک سے ہٹ کے بات کرے۔ کہنے سے کیا ہوتا ہے اور نام رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ اب تو خیر مجبوری میں نام بھی بدل جاتے ہیں، لیکن کہنے کو وہ اپنے ہیں۔ انہوں نے بھی لکھ دیا کہ حضرت نے بیعت کر لی 6 مہینے بعد یا بعد شہادت بیعت کر لی، وہ کس طرح سے مختلف واقعات لکھے جاتے ہیں۔ تاریخ میں لکھ دیا گیا، اپنوں بھی اس تاریخ کو نقل کر دیتے ہیں بعض کہ بعنوان نقل اللہ کر رہے ہیں۔ تاریخ میں لکھ دیا کہ امیر المومنین نے نعوذ باللہ بیعت کر لی۔ تاریخ چلتی رہی، ایک واقعہ کب کا؟ 11 ہجری کا، اور تاریخ پھر خاموش ہے اس سلسلے میں۔ تاریخ چلتی رہی یہاں تک کہ سن 61 ہجری میں 8 یا 9 محرم کو ایک گفتگو تاریخ نے لکھی۔ یہ گفتگو 2 دشمنوں کے درمیان ہو رہی ہے، اور شمر لعنت اللہ علیہ نے سوال کیا ہے عمرو سعد سے کہ کیا کل جنگ ہوگی؟ کیا یقیناً جنگ ہوگی؟ کہ آل محمد سے لڑو گے، نواسے رسول سے لڑو گے، قتل و غارت کرو گے؟ کیونکہ صرف ایک رات کی مہلت تھی ظاہراً، یہ 9 شب عاشور کی گفتگو ہے۔ تو دشمن ترین فرد نے جواب دیا کہ کل یقیناً جنگ ہوگی، کیونکہ حسین ابن علی بیعت نہیں کریں گے، ان کے سینے میں علی کا دل ہے۔ اس کو کہتے ہیں بین السطور پڑھنا۔ اس نے کچھ نہیں کہا، لیکن وہ پچھلے تمام واقعات کی تکذیب کر دی۔ یعنی اگر آج حسین بیعت نہیں کریں گے جن کے سینے میں علی کا دل دھڑک رہا ہے، تو یقیناً علی نے بھی کسی کی بیعت نہیں کی تھی۔ اس لیے تاریخ کا مطالعہ ضروری ہے کہ 11 ہجری کے ایک جھوٹ کو سن 61 ہجری کی ایک بات آ کر تکذیب کر سکتی ہے کہ یہ جھوٹ لکھ دیا گیا ہے۔ یہ تاریخ کی خاصیت، اس لیے تاریخ پڑھنا ضروری ہے، اس لیے ان چیزوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور اس طرح سے بیان کرنے کی ضرورت ہے جو اب نہیں ہو رہا ہے۔ بہرحال شہزادی سلام اللہ علیہا کی بزم یا ان کے نام پر فرش مجلس یا فرش محفل جو بھی بنایا جائے، اس میں آنے کے لیے شرائط، امام حسین علیہ السلام کے فرش پہ شرط نہیں رکھی گئی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ پہلی مجلس کس نے برپا کی؟ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے۔ کہاں برپا کی؟ شام میں برپا کی۔ تاریخ میں باقاعدہ ثبت ہے کتنے لوگ پہلے دن آئے، کتنے لوگ دوسرے دن آئے، کتنے لوگ تیسرے۔ 3 دن مجلس ہوئی۔ ظاہر ہے کہ وہاں آنے والے ثبت ہے کہ اکثر یا بنی امیہ کی خواتین تھیں یا شام کے رہنے والے تھے، کچھ لوگ قریش سے تھے جو شام میں آ کے رہتے تھے۔ مدینے کے بہت کم لوگ رہتے تھے اس وقت وہاں۔ بنی امیہ اس لیے بسے ہوئے تھے کہ بنی امیہ بالآخر وہاں حکومت کر رہے تھے، ان کی عورتیں آئی تھیں، یا شام میں بسنے والے لوگ آئے تھے۔ اور شہزادی سلام اللہ علیہ نے ان مجالس میں صرف 2 کام کیے تھے، صرف 2 کام کیے تھے۔ پہلے فضائل اہل بیت پڑھے تھے، اور دوسرا مصائب اہل بیت پڑھے تھے، جو اب ہماری مجالس سے تقریباً ختم ہے، کیونکہ فضائل پڑھنے کے بعد مختلف آپ کے اوپر بہتان لگ سکتا ہے، آپ کچھ بھی کہے جا سکتے ہیں، اور مصائب میں بھی اب پابندیاں ہیں کہ صاحب شدت نہ پڑا کریے اور زیادہ گریہ کرانے کی کیا ضرورت ہے اور اس سے کیا ہوگا۔ تو ہم یہ مجلس اگر اس مجلس کی نقل ہے تو بال ویسے ہی ہوگی جیسے وہ کی گئی تھی، کسی کے کہنے سے ضوابط بدل نہیں جائیں گے، کیونکہ وہ قبر میں آ کے مدد کرنے والا نہیں ہے، قبر میں وہی لوگ آئیں گے مدد کرنے۔
تو اس کا ضابطہ یہ تھا کہ فضائل، کیوں فضائل پڑھے تھے شہزادی نے؟ اس لیے کہ جب تک فضائل بیان نہ ہوں مصائب کی شدت آپ کی سمجھ میں نہیں آ سکتی. جو اتنا بافضیلت تھا اس پر یہ ظلم کیا گیا، اب زیادہ اہم ہے. دنیا میں بہت سے لوگ قتل ہوتے ہیں، ہم ہر قتل ہونے والے پہ کیوں نہیں گریا کرتے، کیوں نہیں مجلس کرتے؟ دنیا میں ہزاروں لوگ قتل ہوئے ہیں، اب تک بچے بھی قتل ہوئے ہیں، عورتیں بھی قتل ہوئی ہیں، مرد بھی قتل ہوئے ہیں، مظلوم ترین طریقے سے قتل کیے گئے ہیں. لیکن ہم آخر اسی واقعے کربلا کی یاد اتنی کیوں مناتے ہیں؟ کیونکہ یہاں قتل ایک شخص نہیں ہو رہا ہے، یہاں ایک ایسی ذات قتل ہو رہی ہے جو پوری انسانیت کی ہدایت کر سکتی تھی. اگر اس کو قتل نہ کیا جاتا اور اس کو وہ مقام دیا جاتا جس کے لیے خداوند عالم نے اس کو اس دنیا میں بھیجا تھا، تو صرف ایک قوم نہیں بچتی، تمام بشریت نجات پا سکتی تھی. تو ایک حسین ابن علی اور ان کے ساتھیوں کا قتل ایک شخص کا قتل نہیں ہے، ایک قبیلے کا قتل نہیں ہے، تمام انسانیت کی نجات کا قتل ہے. اس لیے اس کی یاد منائی جانا ضروری ہے کہ ہم اعلان کر سکیں کہ ہم ان نجات حاصل کرنے والوں کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں. لہذا شہزادی نے وہ بزم رکھی تھی تاکہ لوگوں کو پتا تو چلے کہ ہوا کیا ہے. کیونکہ پروپیگنڈا اس طرح سے تھا کہ لوگ علی کو نمازی نہیں سمجھتے تھے. اس شہر میں جا کر، اس ملک میں جا کر شہزادی فضائل پڑھ رہی ہیں علی اور آل علی کے. آج ہماری بھی یہی ذمہ داری، کیونکہ جب ہر طرف پروپیگنڈا ہے، اب تو اور زبردست ہے، اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. پوری آپ کی یہ بات یہاں جو ہم اور آپ کر رہے ہیں، پوری ایک سیکنڈ میں پوری دنیا میں جا رہی، پوری دنیا میں کہاں 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 تک جا سکتی ہے ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے. تو جس طرح وہ استعمال کر رہے ہیں اس کو، آپ بھی استعمال کریے. آپ کیوں رعایت کر رہے ہیں جب وہ رعایت نہیں کر رہے ہیں؟ اور ہم تو سچ بول رہے ہیں، تو صرف سچ بولنے پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے. سچ بولیے. کوئی دنیا کی عدالت آپ سے یہ نہیں کہتی کہ متقی ہونے کا یہ مطلب ہے کہ چور کو چور نہ کہا جائے. آپ کو عدالت میں بلایا جائے گواہی دینے کے لیے کہ انہوں نے چوری کی ہے، تو آپ کہیے میں تو متقی پرہیزگار انسان ہوں، میں ان کو چور نہیں کہہ سکتا. چور کو چور کہنا پڑے گا عدالت میں. تو تاریخ میں جتنے چور ہیں ان کو بتانا تو پڑے گا ہمیں کہ یہ چور ہیں، انہوں نے چوری کی. یہ تو سچ ہے، تو بولنا ہی پڑے گا. ہر عدالت، دنیا کی ہر عدالت آپ کو اس بات کی اجازت دے گی. یہ تقوی نہیں ہے کہ آپ سچ بیان نہ کریں. اسلام جو اتنا سخت ہے غیبت کے معاملات میں، غیبت ظاہر تو آپ طلاب کے سامنے غیبت کی کیا ڈیفینیشن، لیکن ان لوگوں کے لیے جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے، کیونکہ ایک مشغلہ ہے، غیبت خود ایک مشغلہ ہے اپنے آپ میں. اور عام طور سے خواتین بدنام ہوتی ہیں لیکن مرد کم نہیں ہے. تو غیبت، اچھا غیبت کی بزم کی خاصیت یہ ہے کہ کوئی وہاں سے ہٹنا نہیں چاہتا، کیونکہ ہٹتے ہی اس کی شروع ہو جائے گی. اسلام جو اتنا سخت ہے غیبت کے معاملے میں، وہ بھی جب مشورے کی بات آتی ہے تو کہتا ہے سچ بولنا. کوئی مشورہ آپ سے کرنا ہے کہ فلاں صاحب کیا رشتہ کروں نہ کروں، تو اب وہاں تقویٰ نہیں دکھانا ہے کہ برائی پتہ ہے تو ہم نہ بتائیں، کیونکہ وہاں نسل کا مسئلہ ہے، وہاں ایک اہم خاصیت کی وجہ ہے. تو یہاں شہزادی سلام اللہ علیہا نے جب لوگوں کو بلایا تو ہر طرح کے لوگوں کو بلایا، کیونکہ مقصد تھا کہ قتل حسین پہنچ جائے دنیا تک، ظلم پہنچ جائے. تو وہ چونکہ معیار شہزادی کا بنایا ہوا ہے کہ قاتل کے گھر کے لوگ بھی آ سکتے ہیں، لہذا محرم میں کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی بھی آ سکتا ہے. اسی لیے محرم میں آپ کو الگ الگ رنگ کی پگڑیاں بھی دکھتی ہیں. کیونکہ ادھر سے پابندی نہیں لگائی گئی ہے، لہذا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہاں فلٹر لگا ہوا ہے، یہاں وہی آ سکتا ہے جس نے ان کو اذیت نہ کی ہو. اسی لیے جتنی وہ پگڑیاں ہیں وہی زمانے میں غائب رہتی ہیں.
اور اگر ہماری قوم اسی کو معیار بنا لے تو بہت سے معاملات اپنے آپ حل ہو جائیں گے. یعنی محرم کے ممبر پہ جانے سے پہلے دیکھیں کہ وہ فاطمیہ کے ممبر پہ بیٹھا تھا کہ نہیں بیٹھا. کیوں آ جاتے ہیں بیان کرنے؟ کیونکہ حسین کے قاتلوں پہ لعنت کرنا بہت آسان ہے، اور اتنا عاشورہ کو برپا کیا گیا کہ کوئی کسی کو کلین چٹ دے نہیں پایا، لہذا آرام سے سب قاتل امام حسین پہ لعنت کرتے ہیں، اور وہ اس منبر پہ آ بھی جاتے ہیں اور ان کو پریشانی بھی نہیں ہوتی. لیکن یہاں آنے پہ تو بڑے مسائل ہو جائیں گے. یہاں آنے پہ بہت مسائل ہو جائیں گے. تو معیار اسی کو بنایا جائے، کیونکہ معیار خدا نے بھی اسی کو بنایا ہے. مرکزیت جب اس ذات کو خدا نے دی ہے، جب رسول کے ہوتے ہوئے مرکزیت زہرا کے پاس ہے، جب علی کے رہتے ہوئے مرکزیت زہرا کے پاس ہے، تو پھر ہمیں بھی معیار زہرا کو ہی بنانا ہے. دعوت دینے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ جس کو بلا رہے ہیں اس کا زہرا اور زہرا کے قاتلوں کے سلسلے میں کیا نظریہ ہے. اس کے بعد اسے دعوت دیں. کیونکہ ایک ٹرینڈ سا بن گیا کہ صاحب ان کو بلائیں، کیونکہ یہاں حوزے میں تو جتنے بیچارے طلاب پڑھ رہے ہیں انہوں نے تو کچھ پڑھا ہی نہیں ہے، نہ وہ فضائل جانتے ہیں نہ وہ مصائب جانتے ہیں. اچھا، قوم بیچاری ہماری پٹی ہوئی قوم ہے، ہمیشہ سے کبھی بنی امیہ نے مارا، کبھی بنی عباس نے مارا، کبھی آل بویہ نے مارا، کبھی ایران نے مارا، پھر ہندوستان میں. اب تو حالات ہمیشہ سے خراب رہے، تو کوئی اگر مل جاتا ہے اپنی بات کرتے تو پسند آنے لگتے، جبکہ اسے بھولنا نہیں چاہیے کہ اگر کوئی آپ کی حمایت کر رہا ہے تھوڑی سی، تو پہلے اس کو بیک گراؤنڈ چیک کر لو کہ حمایت کیوں کر رہا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کی حمایت کر کے اپنے معاملات کو صحیح کرنا چاہتا ہے. اب انہوں نے دیکھا کہ بازار بہت گرم ہے، پیکٹ بہت ہیوی ہے، تھوڑا سا یزید پہ لعنت ہی تو کرنی ہے، چل کے کر دیتے ہیں. لیکن یہاں ہر ایک نہیں آ سکتا، کیونکہ کسی نے بہت اچھی بات کہی کہ فرش مجلس امام حسین اور عاشورہ منانے کے لیے انسان ہونا کافی ہے. اگر انسان ہے اور اس کے اندر انسانیت کی بو پائی جاتی ہے تو وہ عاشورہ سے متاثر ہو جائے گا، مجلس کرے گا، امام حسین پہ گریہ بھی کرے گا، امام حسین کے قاتلوں پہ لعنت بھی بھیجے گا. لیکن فرش عزائے فاطمیہ پہ آنے کے لیے خالی انسانیت کافی نہیں ہے، یہاں ولایت علی بھی چاہیے. کیونکہ سارا محور ہی ولایت ہے. جناب زہرا کا پورا معاملہ ہی ولایت سے. جناب زہرا فقہ جانتی تھیں، کیونکہ اب بہت سے ایسے بھی پیدا ہو رہے ہیں جو ائمہ کو فقہ پڑھانا چاہ رہے ہیں، ائمہ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے تھا. کہنے کو اپنی بزم میں جو لباس پہنے، جو شرف ان کے پاس ہے، وہ اسی امام کا لباس ہے، اور وہ امام کو سمجھا رہے ہیں. اتحاد کا مطلب جناب زہرا بھی جانتی تھی. تو جناب زہرا چپ رہی تھی، کیا پریشانی تھی؟
لیکن جناب زہرا دربار میں گئیں، وہ شہزادی جو نابینا صحابی سے پردہ کرتی تھی، وہ کیوں دربار میں گئی؟ باغ لینے کے لیے۔ ایسے نہ جانے کتنے باغ صبح شام ہدیہ کر سکتی تھی اور صدقہ کر سکتی تھی، وہ بھی جانتے تھے کہ باغ لینے نہیں آئی ہیں۔ نام اس خطبے کا خطبہ فدہ کیا ہے، لیکن اس کے اندر سوائے ولایت کی کوئی بات ہو ہی نہیں رہی ہے۔ وہ جانتے تھے کہ قبال فدق لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ حکومت بھی دینی پڑے گی۔ شہزادی بھی صرف باغ لینے نہیں گئی تھیں، اعتراف کرانے گئی تھیں کہ ولی کوئی اور ہے، تم غاصب ہو۔ اور مسئلہ ولایت، شہزادی ہمارے لیے حجت ہے، امام نے خود فرمایا میرے لیے حجت ہے، امام کے لیے جو حجت ہے وہ ہم سب کے لیے حجت ہے۔ شہزادی جانتی تھی تمام قوانین کو، شہزادی یہ بھی جانتی تھی کیا ہوگا باغ وہاں، یہ بھی جانتی تھی کہ مجھے نہیں ملے گا، لیکن پھر بھی گئیں، اس لیے گئیں کہ ہمیں یہ بتا سکیں کہ فقہ کے تمام دلیلیں ایک طرف اور ولایت کو آ کر واضح کرنا ایک طرف، یہ اتنا اہم ہے کہ شہزادی جو گھر میں نابینا صحابی سے پردہ کرتی ہے، وہ بھرے دربار میں جا کر ولایت علی کا اعلان کرے، تاکہ رہتی دنیا تک جو بھی اپنے آپ کو ولایت علی سے منسوب کر رہا ہے وہ اس کو چھپا کر نہ رکھے، علل اعلان کہے۔ اس سے مت گھبرائیے کہ کوئی کیا کہے گا، کیا الزام لگا، الزام تو امیر المومنین پہ لگے ہیں، تو ہم ان سے بڑھ کر تو ہیں ہی نہیں۔ الزام لوگوں نے تو علی پہ لگا دیے، رسول پہ لگا دیے، تو ہم تو ان کے غلاموں کی جوتیاں بھی نہیں ہیں، تو ہم کیوں گھبرائیں؟ لیکن اتنا یقینی ہے کہ الزام لگانے والے بھی قبر میں جائیں گے اور ہم بھی قبر میں جائیں گے، اور قبر میں کوئی اور نہیں، علی ہی آئیں گے۔ تو وہاں کا معاملہ صحیح رہنا چاہیے، یہاں تو 60-70 سال گزر ہی جائیں گے، چاہے عیش کے ساتھ گزریں چاہے بہتان کے ساتھ گزریں، بالآخر گزر جائیں گے۔ وہاں تو ہم فیہا خالدون کا مسئلہ ہے، اور وہاں صرف علی کی چلے گی، تو وہاں کے معاملات صحیح رکھنا ہے۔ اس لیے اس فرش پہ آنا اور ہمیں اور آپ کو جو نصیب ہو رہا ہے، یہ مقام شکر ہے کہ حتماً وہ ہم سے راضی ہیں کہ ہم اس فرش پہ بیٹھے ہیں، ان کی یاد منا رہے ہیں، اور ضروری ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکے یہ کام کیا جائے۔ میں اپنے بھائیوں سے جسارتاً یہ کہہ رہا ہوں، لباس سیاہ پہنے، کم سے کم یہ 3 دن ضرور پہنے، کیونکہ کبھی کبھی صرف آپ کا لباس ایک میسج ہوتا ہے۔ جب آپ کا سیاہ لباس پہنے تو ایک پوچھنے والا ممکن ہے پوچھے کہ سیاہ لباس کیوں پہنے ہو، محرم تو نہیں ہے، تو آپ جواب دیں کہ فرزند زہرا کا غم منانے والے آج خود زہرا کا غم منا رہے ہیں۔ محرم میں ہم فرزند زہرا کا غم مناتے ہیں، اس لیے لباس سیاہ پہنتے ہیں، اب رسول کی بیٹی کا غم منا رہے ہیں۔ خود یہ جملہ دنیا تک پہنچنا چاہیے کہ رسول کی بیٹی کی شہادت ہوئی تھی، کیونکہ ایک بہت بڑا پروپیگنڈا ہے کہ لوگ شہادت سے انکار کرتے ہیں، وفات لکھتے ہیں۔ یہ آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو شہادت بتائیں دنیا کو، ورنہ وہی حال ہوگا کہ رسول کے سلسلے میں آج تک اپنے شہادت کی جگہ وفات اور رحلت لکھ دیتے ہیں کہ رسول کی وفات ہوئی تھی، رسول کی شہادت ہوئی تھی، کیونکہ جیسے ہی آپ شہادت کہتے ہیں، کیا فرق ہے وفات اور شہادت میں؟ آپ وفات کہیں گے تو کوئی دوسرا سوال نہیں کرے گا، لیکن آپ جیسے ہی شہادت کہیں گے فوراً قاتل پوچھا جائے گا۔ تو رسول کی شہادت کو وفات لکھو تاکہ قاتلوں کے نام نہ بتانا پڑے، شہزادی کی شہادت کو وفات لکھو تاکہ قاتلوں کے نام نہ بتانا پڑے، اور یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔
اتنا فاطمیہ کی مجالس کو برپا کیا جائے، اتنا برپا کیا جائے کہ جس طرح ایام عزائے سید الشہداء میں ان کے قاتلوں پہ لعنت بھیجنے میں کسی کو تکلف نہیں ہوتا، وہ زمانہ آئے کہ پھر سیراب زہرا کے قاتلوں پہ برملا لعن کیا جائے اور کسی کو تکلف نہ رہ جائے، کہ ہمارا معیار یہی رہنا ہے، جناب زہرا کو معیار بنانا ہے۔ اتنی عظمتیں دی ہیں خدا نے کہ ہم درک نہیں کر سکتے، ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم سمجھ پائیں۔ جناب زہرا کی عظمتیں ہم سمجھ سکیں یہ ممکن ہی نہیں ہے، امکان میں ہی نہیں ہے۔ جو ظاہری وجود ہے آپ کا، ابھی نورانی وجود کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے، جو ظاہری وجود ہے وہ بھی ابھی ہماری سمجھ کے باہر ہے۔ ظاہری طور پر صرف 18 برس کی عمر ہے آپ کی، لیکن اس 18 برس کی عمر میں جو فضیلتیں، جو عظمتیں آپ نے حاصل کی ہیں ظاہری، وہی ابھی ہم بشر کو نہیں سمجھا پائیں۔ جو مقام آپ کا آخرت میں وہ جو نور ہے وہ ایک الگ بحث ہے، اس پہ تو ہم جا ہی نہیں سکتے، ہمارے بس کی نہیں ہے۔ ظاہری فضائل جو اس وقت دنیا میں کچھ بیان کر دیے رسول اللہ نے، کوئی کسی میں اتنا بساط تھی نہیں کہ درک کر سکتا یا اس کو برداشت کر سکتا۔ کتنی عظمت ہے جناب زہرا کی، عظمت جناب زہرا کہ جناب زہرا سے رسول سر میں بات کرتے تھے، یعنی راز کی گفتگو کرتے تھے۔ آپ روایت سنا کرتے ہیں جناب زہرا جب وقت آخر آئی تھی اور رسول اکرم نے کچھ گفتگو کی تھی، سر میں گفتگو کی تھی، راز میں گفتگو کی تھی، سرگوشی کی تھی۔ تو ایک محترمہ نے پوچھا تھا اسی وقت جناب زہرا سے کہ آپ سے کیا کہا؟ محترمہ اس لیے کہہ رہے ہیں، حالانکہ محترمہ ہے نہیں لیکن مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ کیا کہا، تو جناب زہرا نے عجیب جواب دیا ہے، کتنا عظمت ہے اس جواب میں۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے کہا کہ میں ان میں سے نہیں ہوں جو رسول کے راز کو فاش کر دے۔ کس سے کہا؟ اسی سے کہا جس نے رسول کا راز فاش کیا تھا۔ اگر رسول نے راز میں بات کہی ہے تو رسول کی زندگی میں اس کو فاش نہیں کر سکتی، بعد میں رسول کی شہادت کے بعد بیان کیا تھا۔ جناب رسالت مآب ہمیشہ کھڑے ہوتے تھے، بیٹی کے احترام میں کھڑے ہوتے تھے۔ اگر بیٹی کے احترام میں کھڑے ہوتے تو ہم سب پر فرض ہو جاتا اپنی بیٹیوں کے احترام میں کھڑے ہونا، سنت رسول ہو جاتی۔ تو سنی مانے نہ مانے، جو واقعی اہل سنت ہیں وہ تو مانتے، کیونکہ ہر ایک کیا تو وہ بیٹی ہے نہیں کہ اس کے احترام میں کھڑا ہوا جائے، لیکن ہمارے پاس ایسی بیٹیاں ہیں جن کا احترام کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں کسی صحابی کے عمل میں نہیں ملتا کہ وہ اپنی بیٹی کے لیے کھڑا ہوتا ہو، برعکس ملا ہے، بیٹیوں کو مارنے والے ملے۔ سورہ تحریم کے جا کے وجہ نزول میں پڑھیے، شادی کے بعد بھی بیٹیوں کو مارنے والے مل جائیں گے تاریخ میں۔ تو وہاں نہ صحیح، لیکن جو بیٹی زینت اب ہو اس کے لیے تو کھڑا ہو سکتا تھا کوئی، لیکن ہمیں پوری تاریخ میں نہیں ملتا کہ امیر المومنین کبھی جناب زینب کے لیے کھڑے ہوئے ہوں۔ تو اس کا مطلب امیر المومنین بھی جانتے تھے کہ باپ بیٹی کے لیے نہیں کھڑے ہو رہے تھے۔ اور جب بھی، یہ بھی نہیں کہ ایک مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ نہیں، جب بھی جناب زہرا آتی تھی رسول اللہ کھڑے ہو جاتے تھے، اپنی جگہ پہ بیٹھاتے تھے، کھڑے ہوتے تھے، آگے بڑھتے تھے، استقبال کرتے تھے، اپنی مسند پر اپنی جگہ پہ بیٹھاتے تھے۔ اگر کوئی انسان اسی کو سمجھ لے تو پھر اسے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْفَاطِمَةُ، کون جان سکتا ہے فاطمہ کون ہے؟ امیر المومنین اتنی فضیلتوں کے مالک، اتنی فضیلتوں کے مالک کہ روایات میں ہے کہ امیر المومنین ایک جنگ سے لوٹ کر آئے
رسول اکرم کو خبر ہوئی کہ امیر المومنین لوٹ کے آ رہے ہیں، تو آپ نے اپنے اصحاب سے اور مجمع سے کہا مسجد میں کہ چلو اپنے امیر کا استقبال کرو، اور مدینے کے حدود تک آئے۔ امیر المومنین نے جب رسول اللہ کو دیکھا تو اپنی سواری سے نیچے اتر آئے، رسول اکرم نے گلے لگایا، اس کے بعد ایک جملہ کہا کہ یا علی، اگر مجھے خوف نہ ہوتا کہ لوگ تمہارے سلسلے میں ویسے ہی گمراہ ہو جائیں گے جیسے لوگ نصارہ عیسیٰ ابن مریم کے سلسلے میں ہوئے، تو میں تمہارے وہ فضائل بیان کرتا کہ لوگ تمہارے قدموں کی خاک کو تبرک سمجھ کے لے جاتے۔ دو چیزیں واضح ہو گئی، ایک جسے ہم فضائل علی سمجھ رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں اور کتابوں میں دیکھ رہے ہیں اور حدیث رسول سمجھ رہے ہیں کہ یہ فضائل علی ہیں، وہ فضائل علی نہیں ہیں، کیونکہ رسول نے کہہ دیا بیان کرتا، یعنی میں نہیں کروں گا۔ جنہیں ہم فضیلت سمجھ رہے ہیں وہ فضائل ہیں ہی نہیں، اور اچھا ہوا رسول نے بیان نہیں کیا، کیونکہ ابھی یہی ہضم نہیں ہو رہے ہیں۔ بیان۔ دوسری چیز، لوگ تمہارے قدموں کی خاک کو تبرک سمجھ کے لے جاتے، یعنی لفظ تبرک علی سے منسوب ہے زبان رسول سے۔ جو بھی چیز علی سے منسوب ہو جائے وہ بابرکت ہے۔ امیر المومنین کو اتنی فضیلتیں حاصل ہیں، لیکن کسی تاریخ میں نہیں ملتا کہ رسول اکرم نے علی کو بٹھایا ہو اپنی جگہ پر اور خود کھڑے رہے ہوں۔ اپنے بستر پہ سلایا ہے لیکن خود ہجرت کر گئے، منبر پر بلند کیا ہے لیکن خود آلا رہے ہیں، لیکن کبھی نہیں ہوا ہے کہ امیر المومنین کو خود اپنی جگہ پہ بٹھایا ہو۔ اور فاطمہ جب بھی آتی تھی رسول اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے۔ اس کا راز کیا ہے؟ راز یہ ہے کہ علی ولی ہیں، خلیفہ رسول ہیں۔ جب تک رسول ہیں علی کسی سند پہ نہیں ہے، مسند پہ نہیں ہے، وہی کریں گے جو رسول اللہ حکم دیں گے۔ جب رسول اس دنیا سے چلے جائیں گے یا رسول غائب ہوں گے، موجود نہیں ہوں گے، تب علی خلیفہ ہیں، تب علی نمائندے رسول ہیں، تب علی وہ کام کریں گے جو رسول نے حکم دیا ہے، یا ان کا حکم وہی ہوگا جو رسول کا حکم ہے۔ لیکن زہرا بضعۃ ہیں، بضعۃ الرسول ہیں، جزو رسول ہیں، رسول کی زندگی میں ان تمام عہدوں پر فائز ہیں جس پہ خود رسول اللہ فائز ہیں۔ بس جو حکم رسول کا ہے وہی مقام جناب زہرا کے پاس ہے۔ بس اگر رسول اپنی جگہ پہ بیٹھا رہے ہیں تو اپنی عظمت دنیا کے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ اس کا مقام یہ ہے کہ بالکل میرے ساتھ بیٹھے گی، جیسے جو حکم میرے لیے ہے وہی حکم ان کے لیے ہے، جو حکم رسول کے لیے ہے وہی حکم زہرا کے لیے۔ تو جو حکم انکار رسول کے لیے ہے، اگر کوئی رسول کا انکار کرے تو اس کے لیے شریعت نے کیا حکم ہے؟ اگر وہ حکم واضح ہو گیا ہے امت پر تو پھر اب جو زہرا کو انکار کرے وہ گویا رسول کو انکار کر رہا ہے۔ تو جو حکم وہاں ہے وہی حکم یہاں ہے۔ یہ معیار ہے۔ جناب بلال مؤذن رسول بعد شہادت رسول اکرم آپ نے مدینہ چھوڑ دیا تھا اور آپ نے قسم کھائی تھی کہ میں اذان نہیں کہوں گا۔ مؤذن رسول تھے، شام چلے گئے تھے۔ روایات میں کہ ایک دن لوٹ کر آئے شہزادی کی زندگی میں، اور شہزادی کو خبر ہوئی کہ بلال لوٹے ہیں، تو شہزادی نے پیغام بھیجا کہ آج بلال اذان دیں گے۔ بلال جواب میں کہہ سکتے تھے میں نے قسم کھائی، قسم شرعی ہے، ہماری اور آپ کی قسم تو ہے نہیں کہ صبح کھائی شام کو چھوڑ دی۔ قسم شرعی ہے کہ میں بعد رسول اذان نہیں کہوں گا۔ لیکن جیسے ہی بلال کو پتا چلا کہ شہزادی نے کہا، گلدستہ اذان پہ کیوں چلے گئے؟
کیونکہ وہ بیان کرنا چاہ رہے تھے کہ وہ عظمت جو رسول اکرم نے ہم تک پہنچائی ہے، وہ حکم جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے لیے رسول نے ہم تک پہنچایا ہے، وہ واضح ہے۔ گویا شہزادی حکم نہیں دے رہی ہیں، رسول ہی حکم دے رہے ہیں۔ میں عمل کر کے بتا رہا ہوں کہ شہزادی کا حکم رسول کا حکم ہے، میں قسم نہیں توڑ رہا ہوں، قسم نہیں ٹوٹے گی، شہزادی کے حکم سے میں اذان دینے جا رہا ہوں۔ اور روایت میں کہ جیسے ہی جناب بلال گلدستے اذان پہ گئے، اذان کہی، تکبیر کہی، اور اس کے بعد آپ نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، جیسے ہی یہ جملہ کہا شہزادی نے گریہ کرنا شروع کیا، اور کسی نے آ کے بلال سے کہا کہ اب اذان روک دو، کیونکہ امام رسول سن کر شہزادی اس طرح سے گریہ کر رہی ہیں کہ گویا اس دنیا سے چلی جائیں گی۔ اپنے بابا کو کتنا یاد کیا۔ ہم کبھی بھی سوچتے ہیں کہ واقعاً کیا ہم سمجھ سکتے ہیں مصیبت جناب زہرا کو؟ جس طرح آپ کے فضائل راز ہیں، اسی طرح آپ کے مصائب بھی راز ہیں، اور اتنی زیادہ راز کہ خود علی کو نہیں بیان کیے۔ امیر المومنین کے بعض جملے بعد شہادت جناب زہرا ایسے ہیں کہ ہم اس کے مفہوم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ امیر المومنین کا جملہ دفن جناب زہرا کے وقت کہ اب علی کی تمام راتیں جگ کر کٹیں گی۔ امیر المومنین نے شادیاں کی ہیں بعد جناب زہرا، یہ زن و شوہر کا معاملہ نہیں ہے، یہ معرفت ہے۔ وہ شخصیت جو علی کی ڈھارس تھی ان مصائب میں، کہ جہاں علی کہہ رہے ہیں کہ لوگ صرف یہ نہیں ہے کہ مجھے سلام نہیں کرتے، میرے سلام کا جواب نہیں دیتے۔ آپ ذرا تصور کریں وہ علی کس طرح سے بازار سے گزرتے ہوں گے۔ کل تک علمدار لشکر ہیں، ان تمام لوگوں کے سپہ سالاری کی ہے، ان کے حکم پہ لوگ آگے بڑھے ہیں اور پیچھے آئے ہیں، آج وہ لوگ سلام کا جواب نہیں دے رہے ہیں۔ یہ جسمانی سے زیادہ روحانی تکلیف ہے کسی ذات کو، لیکن گھر میں آ کر زہرا کا چہرہ دیکھ کر علی ایک دم سکون ہو جاتا ہے۔ علی یہ کہہ رہے کہ اب سکون نہیں ملے گا علی کو۔ اور اس کے بعد علی نے ابھی اس کے بعد 25 برس زندگی گزاری ہے۔ کس طرح علی نے ایک ایک رات گزاری ہے، ایک ایک دن گزارا ہے، کیونکہ اب زہرا کی حمایت نہیں ہے۔ اور زہرا اتنا خیال رکھ رہی ہیں علی کا کہ علی پر مصیبتیں بہت ہیں۔ میں ایک مصیبت اضافہ نہ کروں کہ اپنا درد بتاؤں، اسی لیے خاموش رہ گئی۔ وہ تو بعد میں پتا چلا کیا کیا مصیبتیں گزر گئی، وہ بھی ایک حصہ ہے۔ کتنی بڑی مصیبت ہے امت مسلمہ کے لیے کہ رسول کی اکلوتی بیٹی کی قبر ہمیں معلوم نہیں ہے۔ رسول کی اکلوتی بیٹی کی تاریخ شہادت ہمیں معلوم نہیں ہے۔ ہم 40 دن کی روایت اور 75 دن کی روایت اور 95 دن کی 3 روایتیں تو کم سے کم بناتے ہیں۔ اہل سنت 6 مہینے کی بھی روایت لاتے ہیں تو کم سے کم 4 روایتیں، یعنی ہمیں رسول کی اکلوتی بیٹی کی تاریخ رحلت بھی نہیں معلوم، قبر بھی نہیں معلوم۔ اور بعض روایات میں ہے کہ حضرت جب آئیں گے تب بھی یہ راز رہے گا، یعنی امت سے یہ شرف چھین لیا جائے گا کہ تمہیں قبر معلوم ہو۔ کتنی اذیت کی گئی تھی۔ انسان غور کرے، مصائب کربلا سب کے ذہن میں ہیں، سنتے ہیں، سال بھر مجالس میں سنتے ہیں، اتنی مصیبتیں پڑیں، لیکن کہیں جناب زینب کے منہ سے یہ جملہ نہیں نکلا کہ بھیا آپ کے جانے کے بعد اتنے مصائب پڑے کہ دن پہ پڑھتے تو تاریک رات ہو جاتی۔ مصائب کربلا کو ذہن میں رکھنے کے بعد اب شہزادی کے جملے کو سوچے کوئی انسان کہ بابا آپ کے جانے کے بعد اتنے مصائب پڑے،
کیونکہ صرف اپنی مصیبت پہ گریہ نہیں کر رہی ہیں، شہزادی دیکھ رہی ہیں یہ تو ابتدا ہے۔ آج جو میرے دروازے پہ کھڑے ہیں آگ و لکڑی لے کر، کل کربلا میں خیموں کو جلا رہے ہوں گے۔ آج جو میرے محسن کو قتل کر رہے ہیں کل علی اصغر کے گلو کو پارا کر رہے ہوں گے۔ آج جو علی کے رسن باندھ رہے ہیں کل میری بیٹی کو بھی رسن بستہ کریں گے، علی زین العابدین کو بھی رسن بستہ کریں گے۔ شہزادی تو صبح قیامت تک ہونے والے مصائب کو دیکھ رہی ہیں۔ ایک انسان کے اوپر جسمانی اذیت ایک مرحلے کے بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن روحانی اذیت ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ شہزادی شہادت تک جسمانی تکلیف میں تھی، اور ایسی تکلیف میں تھی کہ ہم اور آپ اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ کسی نے نقل کیا تھا، کسی ڈاکٹر نے نقل کیا تھا کسی مجلس میں، اس نے جب مصائب سنے تو آ کر بہت شدت سے گریہ کیا، اتنا گریہ کیا کہ کسی نے پوچھا کہ تم اتنی زیادہ گریہ کیوں کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا میں ڈاکٹر ہوں، مجھے پتا ہے کہ اگر سینے کی ہڈی ٹوٹ جائے تو اس کے لیے مسلسل اذیت ہے، کیونکہ جتنی بار انسان سانس لے گا تب بھی درد ہوگا، اور جتنی بار سانس باہر نکلے گی تب بھی درد ہوگا۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ اس تکلیف کے بعد، اس ضرب کے بعد شہزادی جتنے دن زندہ رہی ہیں ہر آن اس درد اور کیفیت میں ہے۔ تو جسمانی کیفیت تو ہے ہی ہے، لیکن اس سے زیادہ شدت ہے اس روحانی کیفیت کی، جس دروازے پہ کم سے کم 6 مہینے کی روایت اہل سنت کی ہے، جس دروازے پہ 6 مہینے تک آ کے رسول اللہ کہتے ہوں السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اس دروازے پہ اگر کچھ لوگ آ کر کہیں کہ ہم اس کو نظر آتش کر دیں گے، یہ اذیت ہے۔ شہزادی نے ایک تھوڑی سی، اس جملے کو شہزادی نے کیوں کہا؟ آپ ذرا تصور کریں، ایک دروازے پر آگ اور لکڑی لے کے لوگ جمع ہیں، دروازے کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، شہزادی پشت در ہیں، کہہ رہے ہیں لوگ علی کو باہر بھیجو ورنہ ہم یہ دروازہ جلا دیں گے۔ شہزادی نے اپنا واسطہ نہیں دیا، کتنی مظلومیت ہے یہ۔ شہزادی یہ بھی کہہ سکتی تھی میں فاطمہ تمہارے رسول کی بیٹی کہہ رہی ہوں، نہیں کہا۔ شہزادی نے بہت چھوٹے چھوٹے بچوں کا نام لیا، اس گھر میں حسن اور حسین ہیں۔ اور اس لعین نے کہا ہوا ان، یعنی ہوا کرے، یہ جملہ اذیت تھا زہرا کے لیے۔ شہزادی کے گھر پہ 3 مرتبہ ظاہری طور پر حملہ ہوا ہے۔ شہزادی کو زخمی کیا گیا، میں نے مجلس تمام کر دی، شہزادی زخمی ہوئی، در و دیوار کے درمیان آئیں، 2 لوگوں کو آواز دی، ایک فضہ کو آواز دی۔ انسان کبھی سوچے اس کو، دنیا علی کو پکارتی ہے، علی موجود ہیں گھر میں، لیکن شہزادی نے علی کو نہیں پکارا، شہزادی نے فضہ کو پکارا اور دوسری آواز دی یا مہدی۔ کتنی مظلومہ ہے یہ بی بی کہ مشکل کشا موجود ہے، لیکن احترام میں اپنے شوہر کو اپنے پکارا نہیں کہ علی پر ایسے ہی مصیبتیں ہیں، علی برداشت نہ کر سکیں گے۔ میں آپ سے صرف ایک سوال کروں گا، ہاں تاریخ نے لکھا شہزادی در و دروازے کے در اور دیوار کے درمیان آ گئی، اس زمین پر گر گئی، لوگ گھر میں داخل ہوئے، علی کو اسیر کیا، علی کو لے کر گئے۔ صرف ایک سوال ہے، جب علی کو لے کے جا رہے تھے تو کیا علی کی نظر زہرا پہ نہ پڑی ہوگی؟ ارے زمانے کا مشکل کشا علی، کس طرح سے علی نے برداشت کیا، زہرا زمین پر،
علی کو لے کر چلے۔ شہزادی کو ہوش سے غاغا ہوا، پہلا سوال پوچھا این ابن العم، میرے ابن عم کہاں ہیں، علی کہاں ہیں؟ شہزادی علی کو تو لوگ لے گئے۔ ارے اس درد میں، اس کیفیت میں شہزادی نے کسی طرح اپنی چادر کو سنبھالا، باہر نکلی، علی کے دامن کو تھاما، لعین نے بازوؤں پر ضرب لگائی، علی کا دامن چھوٹا، ایک بار آواز دی اگر تم نے میرے ابن عم کو نہ چھوڑا میں اپنے بالوں کو پریشان کر دوں گی۔ مدینے میں زلزلے کی کیفیت ہوئی، لوگ ڈرے، علی کو چھوڑ دیا۔ میں کہوں گا اے شہزادی آپ پر زخم لگے لیکن علی کو لے کر واپس تو آ گئی۔ ارے کربلا کا میدان، زینب اولیاء مقام آواز دے رہی ہیں، اے پسر سعد تو دیکھ رہا ہے میرا ماں جایا قتل کیا۔